غلام مصطفیٰ بھٹی یہ بتا دیجیے گا کہ وزراء کی کارکردگی پر پوزیشن میں مراد سعید پہلے نمبر پر ہیں، تو اگر تو محسن بیگ نے کوئی غلط بات کہی تھی تو ٹھیک ہے، حکومت کی جانب سے کوئی باقاعدہ ان کو نوٹس بھیجوایا جاتا، لیکن صبح سویرے گھر میں دھاوا بول دینا، ایف آئی اے کی جانب سے سویلین کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں کا دھاوا بول دینا، گھر والوں کے ساتھ الجھنا، بچوں سے مار پیٹ کرنا، گھر کی اشیاء کو توڑنا، یہ قانون ہاتھ لینے کے زمرے میں نہیں آتا؟ جی بالکل سیم، یہ بالکل قانون لینے کے زمرے میں آتا ہے، قانون ہاتھ میں لینے کے زمرے میں آتا ہے کہ باقاعدہ حکومت اور قانون یہ باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ قانون اگر کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دکھائے جاتے ہیں، لیکن تاحال ایف آئی اے کی جانب سے ان کو وارنٹ گرفتاری نہیں دکھائے گئے، جس کی بنا پر تلخ کلامی اور معاملہ جو اتنی دور پیچیدگی تک جا پہنچا ہے، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ مراد سعید جو سے ہیں وہ کارکردگی میں پہلے نمبر پہ تھے اور انہوں نے تنقید کی، واقعی یہی بات ہے کہ اگر مراد سعید کی کارکردگی پر انہوں نے سوال اٹھایا تھا تو اس حوالے سے انہیں چاہیے تھا کہ مراد سعید کی جانب سے کوئی ان کو نوٹس جاری کیا جاتا یا کوئی قانونی طور پر کارروائی کی جاتی، لیکن ان کی جانب سے کوئی ایسی قانونی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی۔ لیکن تاحال ایف آئی اے کی جانب سے یہ جو کام کیا گیا ہے، یہ ایک طرح کا بالکل نااہلی کا ثبوت ہے کہ حکومت کی جانب سے نظر تو یہی آ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی انتقامی کارروائی نظر آ رہی ہے۔ جی غلام مصطفیٰ بھٹی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر تو بات کی جائے مراد سعید کی پوزیشن پر کے کارکردگی پر، تو دوسری جانب اگر ہم لوگ دیکھیں اس حوالے سے تو مراد سعید کا پریشر ایف آئی اے پہ ہے یا گورنمنٹ پی ٹی آئی کی؟ اگر بات کی جائے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی، تو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہمیشہ سے بہت زیادہ صحافیوں کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، جو ہے وہ آزادی ہونی چاہیے بات کرنے کے لیے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ ایف آئی اے کو اگر تصویر کا دوسرا رخ ہم بات کریں تو کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس وقت ایف آئی اے کو جو ہے وہ مجبور کرے گی یہ سب کرنے پر، یا یہ ایف آئی اے کی جانب سے ان کی ذاتی کارروائی سامنے آئی ہے؟ سیم، یہ فی الوقت کہنا مشکل ہے کہ حکومت کی جانب سے دباؤ ہے یا کسی اور وزراء کی جانب سے پریشر دیا جا رہا ہے ایف آئی اے کو، کیونکہ فی الوقت یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ آیا کہ کیا وجہ ہے کہ ایف آئی اے نے بغیر وارنٹ گرفتاری دکھائے اتنے حد تک پہنچے اور گھر میں مار پیٹ بھی کی، بچوں کو مارا پیٹا، موبائل تک بچوں کے توڑ دیے، گھر میں توڑ پھوڑ کی۔ یہ فی الوقت کہنا بہت مشکل ہے کہ حکومت کی جانب سے پریشر ہے یا کسی وزراء کی جانب سے۔ غلام مصطفیٰ بھٹی، آپ ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے، یہ بھی بتا دیجئے کہ اس وقت جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے محسن بیگ کو زخمی بھی کیا گیا، محسن بیگ کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ دھاوا بولا گیا ہے، تو ابھی تک کافی ٹائم گزر چکا ہے ساری کارروائی کو، تو ابھی تک کیوں ایف آئی اے کی جانب سے کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی اور حکومتی موقف کیا سامنے آیا ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ایف آئی اے حکومتی ادارہ ہے، تو حکومتی جو وزراء ہیں، ریلیٹڈ منسٹریز جو ہیں، کیا ان کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا؟ حکومت کی جانب سے تو ایسا موقف دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن تاحال جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی جانب سے دیکھنے میں آ رہا ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما جو ہیں رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ کی طرف سے بھی بیان جاری ہوا ہے، جس پر سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محسن بیگ کی گرفتاری پر باقاعدہ طور پر مزاحمت کی گئی ہے، اور ان کی جانب سے یہی کہنا تھا کہ کیا نفیسہ شاہ کی جانب سے یہی کہنا تھا کہ کیا یہی ریاست مدینہ کے درس دینے والے حکمران تنقید اور فیصلوں سے اختلاف رائے بھی برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ کیا ریاست مدینہ میں اس طرح کے فیصلوں کی کوئی مثال ملتی ہے یا نہیں؟ جبکہ نفیسہ شاہ نے تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ حکومت نے محسن بیگ کو گرفتار کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی ان کے فیصلوں سے اختلاف کرے گا تو وہ جیل جائے گا۔ جی مصطفیٰ بھٹی، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ امرین علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، امرین علی کی طرف ابھی جائیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ محسن بیگ کو صبح سویرے ایف آئی کی جانب سے کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محسن بیگ کے گھر پر ایف آئی کی جانب سے بغیر یونیفارم میں ملوث اہلکار جو تھے سویلین کپڑوں میں موجود تھے، جن کی جانب سے دھاوا بولا گیا، اور دھاوے کے دوران نہ صرف بچوں پر مار پیٹ کی گئی بلکہ گھر کی اشیاء بھی توڑی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کارروائی سامنے آئی کہ فائرنگ کا بھی تبادلہ ہوا اس سب کے دوران، اور محسن بیگ کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ محسن بیگ کو گرفتاری کے بعد تھانے منتقل کر دیا گیا اور اس کے بعد ہی باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امرین علی۔ امرین، اس حوالے سے بتائے گا کہ ابھی غریدہ فاروقی کے پروگرام میں 3 روز قبل ہی مراد سعید کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے گئے تھے، محسن بیگ کی جانب سے اس حوالے سے کیا کہیے گا؟
دیکھیے جی، محسن بیگ کا جو معاملہ ہے آج ہر کوئی اس پر سوچ رہا ہے، اور یہ لمحہ فکریہ بھی ہے محسن بیگ کی جانب سے بھی کہ انہیں صبح ان کو گرفتار کیا گیا اور ایک ٹیم آتی ہے جو کہتی ہے کہ ہم FIA سے ہیں۔ باقاعدہ جو ہے وہ حیرانگی کا اظہار کیا جاتا ہے، جس کے بعد صحافی محسن بیگ کی غیر قانونی حراست کے خلاف درخواست آتی ہے۔ مقامی عدالت محسن بیگ کی بازیابی کے لیے بیلٹ بھی مقرر کرتی ہے، تاہم عدالتی بیلٹ کی جانب سے ہدایت کی جاتی ہے کہ کورٹ کا وقت ختم ہونے سے پہلے رپورٹ پیش کر دی جائے، جبکہ آج ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے یہ ہدایات جاری کی، جس پر وکیل راحیل قریشی کا کہنا تھا کہ صبح سویرے سادہ کپڑوں میں لوگ محسن بیگ کے گھر آئے، کون لوگ تھے اور کہاں لے کر جا رہے تھے ہمیں نہیں کچھ بتایا گیا، اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ FIA سے ہیں، اور بعد میں انکشاف کیا گیا کہ FIA سے ہیں۔ SP اور DSP سے وارنٹ گرفتاری اور سرچ وارنٹ بھی مانگے گئے، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، جبکہ سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد کو گھر میں دعویٰ بولنے کا حکم بھی دیا۔ سادہ کپڑوں میں افراد نے بچوں کو بھی مارا، موبائل فون بھی توڑا اور محسن بیگ کو بھی ساتھ لے گئے۔ جی، محسن بیگ کو بھی ساتھ لے گئے ہیں، جبکہ محسن بیگ کے وکیل راحیل نیازی نے غیر قانونی حراست کے خلاف درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ درخواست پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی۔ عدالت کا بیلف مقرر کر کے محسن بیگ کو عدالت پیش کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ پولیس نے محسن بیگ کو نیا مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ مقدمے میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ محسن جمیل بیگ کی بازیابی کے لیے تھانہ مرگلہ اے میں بیلف مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ رپورٹ بھی جمع کروا دی گئی ہے۔ محرر تھانہ نے بتایا ہے کہ محسن بیگ کو مذکورہ بالا مقدمے میں حوالات میں بند کیا گیا ہے۔ غلام مصطفیٰ بھٹی اور امبرین علی، آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے مکمل تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔